پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں مہرما اور تعبیر نام کی دو سہیلیاں رہتی تھیں۔ ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ مہرما اور تعبیر بچپن سے ساتھ تھیں۔ دونوں ہر غم ہر خوشی آپس میں بانٹتی تھیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ مہرما تھوڑی سی جذباتی تھی جبکہ تعبیر ہنسمکھ تھی۔ جب بھی مہرما اداس ہوتی، تعبیر اس کی مسکراہٹ کے لیے کبھی کچھ کرتی تو کبھی کچھ۔ دونوں کی زندگی پرسکون چل رہی تھی۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ تعبیر کو ایک مہلک بیماری کا پتہ چلا، مگر اس نے اپنی اس بیماری کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی سب سے گہری سہیلی مہرما سے بھی نہیں۔ تعبیر نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے مہرما کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو آئے، اس لیے اس نے اپنے ہر دن کو ایک عام دن کی طرح بنانے کی کوشش کی۔ لیکن پھر ایک دن تعبیر نے مہرما سے کہا، چلو آج ہم اپنی پرانی جگہ پر چلتے ہیں۔ مہرما اور تعبیر اسی جگہ گئے جہاں انہوں نے بہت وقت گزارا تھا۔ یادیں تازہ کی، باتیں کی اور ہر لمحے کو محسوس کیا۔ لیکن مہرما کو کچھ الگ ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر اگلی صبح ایک موبائل فون کی گھنٹی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تعبیر ہسپتال میں تھی۔ جب مہرما ہسپتال پہنچی، تعبیر بالکل کمزور ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مہرما سے کہا، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گی۔ مہرما نے روتے ہوئے تعبیر سے کہا، تم مجھے بتا سکتی تھی تعبیر، تم نے اتنی بڑی تکلیف مجھ سے کیوں چھپائی؟ تعبیر نے نکاہت زدہ لہجے میں کہا، مہر، میں کبھی نہیں چاہتی تمہاری آنکھوں میں کوئی آنسو آئی۔ میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ خوش رہو۔ مگر پھر اگلے دن وہ گھڑی آ گئی جب مہر کو پتہ چلا کہ تعبیر اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ مہر بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ بظاہر زندہ دکھتی تھی، مگر وہ تعبیر کے بعد اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن مہر کو تعبیر کی لکھی ہوئی ڈائری ملی۔ اس میں لکھا تھا، میری پیاری مہر، اگر میں نہ رہوں تو جینا مت چھوڑنا، ہمیشہ مسکراتی رہنا، ہمیشہ خوش رہنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ میری زندگی تمہاری خوشی میں ہی ہے۔ اور آج بھی جب مہر تعبیر کو یاد کر کے اداس ہوتی ہے تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، تو گئی نہیں ہے تعبیر، تو یہیں کہیں ہے میرے آس پاس۔ پھر مہر مسکراتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تعبیر اسے دیکھنا چاہتی تھی۔